السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کا مطالعہ در حقیقت حکمت کی جستجو ہے۔ آج کی مختصر گفتگو میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ صلح حدیبیہ کا جائزہ لیں اور اس میں مومنوں کے لیے حکمت کے جو موتی ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات کا جائزہ لیں کہ کس طرح صلح حدیبیہ، جس کو اس وقت مسلمان اپنی تحقیر محسوس کر رہے تھے، وہ بالآخر فتح مبین ثابت ہوئی۔ اس سلسلے میں اگر صلح حدیبیہ کی شرائط کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کو کنسیڈ کر کے کچھ ان باتوں کو منوا لیا جو آگے چل کر فتح مبین ثابت ہوئی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات میں شامل تھیں، اور اس سے ہمیں حکمت کا کیا درس ملتا ہے اس بات پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر جب قریش نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے معاہدے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا، جس پر قریش کی جانب سے اعتراض ہوا۔ سہیل بن عمرو نے کہا کہ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، ہم کسی رحیم کو نہیں جانتے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کنسیڈ کیا اور وہاں پر بسمک اللہم جو قریش چاہ رہے تھے اس کو درج کیا گیا اللہ کے نام سے۔ یہاں پر جو کچھ لکھا گیا وہ غلط نہیں تھا، لیکن یہ ایک امپریشن بنا کہ مسلمان اس بات پر جھکے ہیں، اس بات کو انہوں نے کنسیڈ کیا ہے۔ اسی طرح جب معاہدہ لکھنے کا کام آگے بڑھا تو یہ لکھا گیا کہ یہ امن کا معاہدہ ہے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمرو کے درمیان کیا جا رہا ہے۔ جب یہ بات لکھی گئی تو اس پر بھی قریش کی جانب سے اعتراض ہوا۔ سہیل بن عمرو نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو سارا جھگڑا اپنے آپ یہیں ختم ہو جاتا، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں، چنانچہ معاہدے میں یہ الفاظ محمد رسول اللہ درج نہیں کیے جا سکتے اور وہاں پر صرف محمد بن عبداللہ ہی لکھا جائے۔ اس بات پر بھی صحابہ کرام کو، جیسا کہ کسی بھی مومن کو ایک برا لگا، ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہے، معاہدے میں سے رسول اللہ کے الفاظ مٹائے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی تسلیم کیا، کنسیڈ کیا، اور وہاں پر محمد بن عبداللہ کے الفاظ ہی درج ہوئے۔ اس کے بعد یہ لکھا گیا معاہدے میں، جو کہ معاہدے کی بنیادی بات تھی، کہ ان دونوں نے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سہیل بن عمرو نے یہ طے کیا کہ 10 سال تک مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگ بندی رہے گی، اور اس مدت میں جو دونوں فریقین ایک دوسرے سے محفوظ رہیں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلومیسی کے دوران یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ماسٹر اسٹروک تھا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مدینہ کے سامنے 2 بڑے دشمن تھے، ایک قریش اور دوسرے یہود، اور دونوں دشمنوں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا، ایک ساتھ ان کی مزاحمت کرنا، ایک ساتھ ان سے ڈیل کرنا یہ ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ امن کا معاہدہ کر کے جنگ کے ایک فرنٹ کو بند کر دیا اور ایک طرف سے معمون ہو گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی انرجیز کو کنسنٹریٹ کر کے خیبر میں اپنے جو یہود ہیں، جو دشمن ہیں، ان سے مقابلہ کیا اور ان کا صفایا کر دیا۔ تو یہ ایک ایسا ماسٹر اسٹروک تھا جس کا اندازہ اس وقت قریش کو نہیں ہو سکا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھی شرط تھی وہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ، مومن صحابہ وغیرہ، حج، عمرہ یا تجارت کے لیے مکہ آ سکیں گے، ان کی جان و مال محفوظ رہے گی۔ بالکل اسی طرح قریش بھی مدینہ جا سکیں گے، اور خصوصاً جو قریش کا اپنا انٹرسٹ تھا وہ یہ کہ وہ مدینہ سے گزر کر تجارت کے لیے مصر اور شام روانہ ہو سکیں گے، اور اس دوران ان کی جان و مال محفوظ ہوگی۔ یہ بالکل لین دین کا معاملہ تھا جس میں مسلمانوں کے لیے مکہ محفوظ و مامون ہو رہا تھا اور قریش کے لیے مدینہ محفوظ و مامون کیا جا رہا تھا۔ اس بات پر قریش کا خاص امفیسس تھا کہ ان کے جو تجارتی راستہ ہے وہ سیکیور ہو اور وہ مدینہ سے گزر کر اپنی تجارت کو انجام دے سکیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں تجارت ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ مینس آف انکم تھا۔ اس کے علاوہ روزگار کے مواقع بہت محدود تھے۔ چنانچہ اس معاہدے کے اس شرط کے ذریعے قریش کو تجارت کے مواقع حاصل ہوئے اور مسلمانوں کو دعوتی مواقع حاصل ہوئے۔ جو 5ویں شرط رہی جو قریش کی جانب سے پیش کی گئی وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں
تو اور اپنے بزرگوں کی اجازت کے بغیر جاتا ہے تو وہ واپس کیا جائے گا. لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی واپس آتا ہے مکہ میں تو وہ لوٹایا نہیں جائے گا. یہ جو شرط ہے اس کے دو حصے ہیں. اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پولیٹیکل کنسیشن کے طور پر اس کو گوارا کر لیا. یہ بہت پرابلمٹک بات تھی کہ کوئی شخص مکہ میں ستایا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے, اور وہ کسی طرح اپنے نجات پا کر مدینہ آتا ہے تو اس کو لوٹایا جائے. لیکن یہ کہ اگر یہ شرط نہ مانی جاتی تو معاہدہ نہ ہوتا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کنسیڈ کیا اور یہ بات کہی اپنے صحابہ سے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی راستہ نکالے گا. شرط کا جہاں دوسرا حصہ تھا اس سے ہم یہ پاتے ہیں تاریخ میں کہ مسلمانوں نے کوئی بحث ہی نہیں کی, کیونکہ اس سے صرف اور صرف قریش کے ایگو سیٹسفیکشن کا کام ہو رہا تھا. یہ بالکل ایبزرڈ بات تھی, اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی قریش کی طرف جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ہم میں سے وہ شخص کس کام کا جو ہمارے پاس سے چلا جائے قریش کی طرف. تو مسلمانوں نے اس دوسری شخص سے کوئی زیادہ بحث نہیں کی اور لارجر انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا. چھٹا نقطہ جو اس معاہدے میں تھا وہ یہ کہ عربوں کو اجازت ہوگی, عرب کے مختلف قبائل کو, کہ ان میں سے جو چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے, جو چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے. یہ بات کہنے سننے میں بہت نارمل لگتی ہے, کیونکہ قبائلی معاشرے میں ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ معاہدہ بہت عام بات ہوا کرتی تھی. لیکن اس شرط کی اہمیت اس بات میں ہے کہ قریش جو اس وقت کے سب سے میجر پولیٹیکل پاور تھے عرب میں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اور بہت سی دوسری خصوصیات, بہت سی دوسری امپورٹنس ان کو حاصل تھی مکہ کے روحانی مرکز کا ان کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے. ان کی طرف سے یہ ایک ریکگنیشن تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کی ریاست اب ایک انڈیپینڈنٹ پاور ہے جس کے ساتھ ایٹ پار معاہدہ کیا جا رہا ہے, اور عربوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کریں یا قریش سے معاہدہ کریں. تو بالکل ایک یہ ایسا ریکگنیشن تھا جس کے لیے قریش اس سے پہلے کبھی تیار نہیں تھے. اور ساتویں جو بات تھی اس میں وہ یہ شامل تھی صلح حدیبیہ میں کہ اس سال, جس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے عمرہ کرنے کے لیے, تو یہ کہا گیا کہ اس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ نہیں کریں گے, مکہ سے لوٹ جائیں گے. اگلے سال وہ آ سکیں گے, مکہ میں صرف 3 دن ان کا قیام رہے گا, اس حال میں کہ میان میں رکھی تلواروں کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں ہوگا. یہ وہ بات تھی جس سے صحابہ بہت متاثر ہوئے اور انہیں یہ اچھا نہیں لگا کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں, اتنے دنوں بعد آئے ہیں اور عمرہ کیے بغیر ہمیں لوٹنا پڑ رہا ہے. لیکن ان دا لارجر انٹرسٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ کو بھی کنسیڈ کیا اور یہ بتایا صحابہ کو کہ میں نے یہ خواب تو ضرور دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے, لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے. اگر ہم نے 6 سال صبر کیا ہے تو ہم 1 سال مزید صبر کر سکتے ہیں. تو یہ جو معاہدے کی شرائط ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کئی جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں مان لی ہیں اپنے دشمن کی, اور اس سے لیکن یہ بات تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے اور قرآن نے بھی اس کی گواہی دی ہے اس کو فتح مبین کہہ کے کہ یہ جو باتیں مانی گئی ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا امت مسلمہ کا, بلکہ ان پوائنٹس کو کنسیڈ کر کے بہت سے لارجر انٹرسٹ حاصل کر لیے گئے, وہ دعوتی مواقع حاصل کر لیے گئے جو اس کے بغیر حاصل ہونا مشکل تھا جب دونوں کے درمیان باہمی لڑائی ہو رہی تھی. قریش کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیا گیا اس کے ذریعے کہ وہ یا مسلمانوں کو ریکگنائز کرنے پر مجبور ہو گئے یا ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ جنگ کرتے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ صرف عمرہ کی پاکیزہ نیت کے ساتھ آئے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے قرآن کی, جیسے کہ ایک آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ تم کو بری لگتی ہیں لیکن در حقیقت وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں, اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو تم بہتر سمجھتے ہو لیکن در حقیقت وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے اور اگر مصیبتوں کا سامنا ہو تو ان پر صبر کرنا چاہیے, اور یہ سوچ ہماری جو انٹرسٹ ہونا چاہیے, ہماری جو ایمفیسس ہونا چاہیے, زور ہونا چاہیے, وہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم شر سے خیر کو برآمد کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑا جو سبق ہمیں صلح حدیبیہ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ترجیحات ہمارے سامنے ہونی چاہیے, کچھ گولز, کچھ ویژن ہمارے سامنے ہونے چاہیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تھا کہ مکہ میں بھی ہمیں دعوتی مواقع اگر حاصل ہوں, اگر ہمارا بھی امن و امان کے ساتھ ان سے ربط ہو تو اسلام کو غالب ہونے سے, اسلام کی دعوت کا ان کے دلوں میں گھر کر جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور یہی دیکھا گیا کہ خالد بن ولید اور عمرو بن العاص جیسے صحابہ کرام
جنہوں نے بعد میں اسلامی تاریخ میں بہت نمایاں کردار ادا کیا، وہ اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا صلح حدیبیہ کے بعد۔ تو ایسا ویژن، ایسی کلیئرٹی اگر ہمارے پاس بھی ہوگی تو ہم بھی جو دعوتی مواقع ہمیں حاصل ہیں ان کا بہتر استعمال کر سکیں گے اور نئے دعوتی مواقع پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صلح حدیبیہ سے یہ سبق سیکھنے کی، بڑا ویژن رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔